آپ نے جن محبت کے کلمات سے مجھے نوازا ہے اس کے لیے میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ میرے پاس صرف ایک جواب ہے اور وہ یہ کہ کھلے رہیں وہ صدا عمر جاویداں پائیں وہ لب کہ جن پہ میرا نام پیار سے آیا۔ اس بزم سخن میں جو شعراء شرکت کر رہے ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں محترمہ عصمت حسنین عصمت، جناب حبیب انجم، جناب جعفر امیر، شری پریم کمار، جناب ظفر رضوی، جناب انیس قدوائی، مہمان شاعر جناب جاوید اختر، اور آج کی شام کا عنوان جناب کیفی آزو۔ معزز مہمان اور ادب دوست خواتین و حضرات، میری بھی بڑی آرزو تھی کہ شام کیفی کے سلسلے میں آپ سے کچھ بات چیت کروں، اور میں نے گزشتہ چند دنوں میں جناب کیفی اعظمی کے فن اور شخصیت پر جو کچھ پڑھا تھا اپنی خاطر وہ آپ کی خاطر ایک دو صفحات پر نچوڑ دیا تھا، مختصر کر دیا تھا، اس لیے کہ آپ بر صغیر کے شعری ادب میں ایک عہد آفرین شاعر کو، شخصیت کو پہچان سکیں، ان کا مقام متعین کر سکیں، اور دنیا ادب میں جناب کیفی اعظمی کو ان کے نمایاں قد و قامت سے پہچان سکیں۔ میرے اس مضمون میں ذکر تھا ان تمام انعامات کا، ایوارڈز کا جو جناب کیفی اعظمی کا تعاقب کرتے رہے اور بالآخر انہیں پا کر انہوں نے اپنے قدر و منزلت میں اور وقار میں اضافہ کیا۔ اس میں ذکر تھا ان مورچوں کا، ان محاذوں کا جن پر جناب کیفی نبردآزما رہے، برسر پیکار رہے، اور اس میں تذکرہ تھا آپ کے شعر کی دھار کا، آپ کے قلم کی کاٹ کا، آپ کے لب و لہجے کی جھنکار کا، آخر شب کی للکار کا، اور آپ کے سخن کی یلغار کا۔ یہ مضمون جو میں نے بہت محنت سے لکھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تک میرے پاس تھا، اور اس کے گم ہو جانے پر مجھے بڑا صدمہ تھا، مگر بڑی خوشی کی بات ہے کہ جناب ظفر رضوی نے لفظ بلفظ اور حرف بحرف وہی آپ کو سنا دیا جو میرے گمشدہ مضمون میں تھا۔ آپ کی ہنسی معلوم نہیں کہ میری بے خبری پر طنز کر رہی ہے یا جناب ظفر رضوی کی خبر لے رہی ہے، یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے میرا کام بہت آسان کر دیا ہے۔ مقامی شعراء کو آپ میں سے بیشتر نے دیکھا اور سنا ہے، اس لیے وہ تعارف کے محتاج نہیں۔ جناب جاوید اختر دیوار اور شعلے فلم کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، ہدایت کار ہیں، مکالمہ نگار ہیں، نغمہ نگار ہیں، شاعر ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، وہ بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ جناب کیفی اعظمی جو آج کی شام کا عنوان ہیں، بین الاقوامی طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں، انہیں تعارف کی ضرورت نہ پہلے کبھی تھی اور نہ آج ہے، لیکن جناب صدر کا حکم ہے کہ میں آپ کے اور شعراء کرام کے درمیان وقفے وقفے سے حاصل ہوتا رہوں، تو یہ آپ کی قسمت ہے اور مجھے آپ کے ساتھ پوری ہمدردی ہے۔ جناب صدر، آپ نے گزشتہ مشاعرے کو آج کی تاریخ تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ پہلے دور کی طرح اس مشاعرے کا افتتاح بھی ایک شاعرہ کے کلام سے کرا رہا ہوں، جن کی شاعری غزل کی وادی میں بقول خود ان کے ابھی گھٹنوں چل رہی ہے۔ مجھے ان سے بالکل اتفاق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیدھی سادی زبان میں اچھا شعر کہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایک سیدھی سادی زبان کا ذکر آیا ہے تو ایک سادہ سا شعر ان کا یاد آیا، آپ بھی سن لیجئے کہ تم سنو گے مگر سنائیں کیا، تم سنو گے مگر سنائیں کیا، درد دل داستاں نہیں ہوتا۔ اس روایت سے کہ وہ ہماری شعری نشستوں کا آغاز کرتی ہیں، اور اس روایت سے بھی، اس حوالے سے بھی کہ جو مہمانوں کا قافلہ آج کی شب جناب کیفی اعظمی کی سربراہی میں ہمارے خیمہ سخن میں ٹھہرا ہے، میں ان کی نظر ایک قطع تعارف کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ فصل گل ٹھہری یہاں باد صبا ٹھہری ہے، فصل گل ٹھہری یہاں باد صبا ٹھہری ہے، اور اف یہ محفل کہ جو مہتاب قبا ٹھہری ہے، اف یہ محفل کہ جو مہتاب قبا ٹھہری ہے، اور ہم کریں شمع سخن پہلے فروزاں عصمت، ہم کریں شمع سخن
پہلے فروزاں عصمت اب یہی حسن روایت کی ادا ٹھہری ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، دعوت سخن دے رہا ہوں محترمہ عصمت حسنین عصمت کو۔ داد سخن لے رہی تھی محترمہ عصمت حسنین عصمت۔ غزل کے 3 شعر اور ہر شعر ایک خوبصورت مطلب۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ فن صرف اساتذہ اور کلاسیکی شعراء تک محدود ہے، مگر عصمت حسنین اس کی تردید کر رہی تھی۔ کلاسیکی شعراء اور اساتذہ کا جب ذکر آیا ہے تو مجھے اپنی محفل کے ایک اور سخنور یاد آتے ہیں۔ آپ کا مطالعہ ابھی کلاسیکی شعراء اور اساتذہ کی سرحد سے گزر رہا ہے، اس لیے آپ کے کلام میں ابھی پرانے رنگ کی چھاپ بہت زیادہ گہری ہے، لیکن کہیں کہیں پرانا رنگ اور نیا رنگ گلے ملتے نظر آتے ہیں۔ مجھے ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ کرم دریا دلی سے ہم پہ فرماتے رہے، وہ کرم دریا دلی سے ہم پہ فرماتے رہے، زخم سب ہنستے رہے اور درد سب گاتے رہے، زخم سب ہنستے رہے اور درد سب گاتے رہے۔ کچھ پرانے رنگ کی شدت کا احساس، کچھ عز و انکسار وہ اس مشاعرے میں پڑھنے سے گریز کر رہے تھے، لیکن دوستوں کے اصرار پر تشریف لے آئے ہیں اور ایک غزل آپ کو سنائیں گے۔ ایک قطع تعارف آج کی محفل کے حوالے سے ان کی نظر کرتا ہوں کہ عروس فن سے آخر ربط پیدا کر لیا میں نے، عروس فن سے آخر ربط پیدا کر لیا میں نے، بفیض دوستاں خوشیوں سے دامن بھر لیا میں نے، اور حبیب اکثر اترتے ہیں ستارے ایسی محفل میں، حبیب اکثر اترتے ہیں ستارے ایسی محفل میں، تخلص اس لیے گھبرا کے انجم رکھ لیا میں نے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب حبیب انجم سے کہ تشریف لائیں۔ یہ تھے جناب حبیب انجم۔ آپ کا ایک شعر میں نے ابھی لکھا ہے، جب سے سنا ہے وہ بھی کہیں اور جا بسے، ہم کو تو اپنے گھر میں بھی بے گھر بنا دیا۔ اگر قسمت ساتھ دے اور کاش ایسا ہو کہ وہ بجائے کسی اور گھر میں جا بسنے کے خود آپ کے گھر میں آ بسیں، تو خلد دکن سے آئے ہوئے ایک شاعر کے قول کے مطابق اس شخصیت کو جو آپ کا گھر بساتی ہے، اسے دوسری گھریلو ذمہ داریوں کے علاوہ اپنی عمر میں 40 من پیاز بھی کاٹنی پڑتی ہے۔ آپ نے گزشتہ مشاعرے میں ایک نظم عطا کی تھی جس کا عنوان تھا پیاز، جو یہاں بہت پسند کی گئی تھی۔ اس نظم میں آپ نے ایک مشرقی لڑکی کی زندگی کی بہت حسین تصویر کشی کی تھی۔ اس میں ذکر تھا چشم میگو میں اشک پیاز گیر کا، زلف شبگو میں خوشبوئے پیاز آمیز کا، دست ہنائی پیاز آلود، اور ذکر تھا رخسار پیاز رنگ کا۔ اس بہت مشہور نظم کو، اس یادگار نظم کی یاد میں ایک قطعہ ان کی نظر کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ مصحف رخ سے دن کو روشن، زلف دتا سے رات کرو، مصحف رخ سے دن کو روشن، زلف دتا سے رات کرو، اور ماضی کی دلہن کو سجاؤ، یادوں کی بارات کرو، ماضی کی دلہن کو سجاؤ، یادوں کی بارات کرو، اور لفظوں سے اصنام تراشو، فکرے تشبیہات کرو، جعفر پیاز کے پردے میں اس جان غزل کی بات کرو، جعفر پیاز کے پردے میں دیکھیے جان غزل کی بات۔ آج جناب جعفر امیر اس عنوان سے کرتے ہیں۔ آپ کے 2 مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ یہ اردو میں اور انگریزی میں دونوں میں شاعری کرتے ہیں۔ اردو کے مجموعہ کلام کا نام ہے اود کے بادل، اور انگریزی کے مجموعہ کلام کا نام ہے ڈسٹنٹ سانگ۔ اس کتاب پر آپ کو گولڈن لٹریری ایوارڈ مل چکا ہے۔ آپ دونوں کتابیں ادبی حلقے میں بہت مقبول ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ نہیں اگر ہوئی ہوتی تو ایک آدھ کاپی آٹوگراف کی مجھے بھی ملتی اس پہ۔ جناب جعفر امیر سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جعفر امیر صاحب بہت خوبصورت غزل، بہت خوبصورت نظم عطا کر رہے تھے۔ محبت کا کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی ملک اور کوئی سرحد نہیں ہوتی۔
محبت کی زبان کو درد سمجھتا ہے اور دل پہچانتا ہے۔ میرے خیال میں کچھ دیر رک جاؤں تاکہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں چلے جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محبت کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، کوئی نسل نہیں ہوتی، کوئی ملک نہیں ہوتا، کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ محبت کی زبان کو درد پہچانتا ہے اور دل جانتا ہے۔ یہی درد کا اور دل کا رشتہ ہے جس کی روشنی میں ہم نے آج ایک نئے شاعر کو دریافت کیا ہے۔ آپ گزشتہ 22 سال سے سیٹل میں رہتے تھے، لیکن اتفاق ہے کہ آج ہی آپ سے پہلی بار ملاقات ہوئی ہے، آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن آپ کی ایک نظم اور ایک غزل سننے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ اس غزل میں وطن کی مٹی کی سوندھی خوشبو، دوستوں کے پیار کی مہک رچی بسی ہے اور درد کے پپیہا کی پکار صاف سنائی دیتی ہے۔ آپ پنجابی میں خوبصورت شعر کہتے ہیں، پنجابی زبان میں آسان شعر پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی 2 کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے مٹی دے مانس یعنی مٹی کے آدمی، اور دوسری کتاب کا نام ہے 23 کویتائیں یعنی 23 نظمیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ 23 نظمیں آپ کی اس وقت شائع ہوئی کتاب جب آپ کی عمر صرف 23 سال کی تھی۔ آپ ان کی زبان کو سنیے اور اس کی موسیقی کا اعتراف کیجیے۔ میں پنجابی زبان کو سمجھتا تو ضرور ہوں، لیکن میرے لیے بولنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ میرا تلفظ اور گرامر خراب ہے۔ اس کے باوجود بھی میں نے پنجابی میں ایک قطعہ تعارف اس شاعر کی، اس سخنور کی، اس کوی کی نظر کیا ہے۔ آپ میری گرامر کو اور میرے تلفظ کو بس گوارا کر لیجیے۔ قطعہ ہے کہ 22 سال تے ایتھے رہندے 22 سال تے ایتھے رہندے ایتھے ہی اڑدے بہندے نے 22 سال تے ایتھے رہندے ایتھے ہی اڑدے بہندے نے کول اساں دے دل دے کنے دور بھی کنے رہندے نے کول اساں دے 22 سال تے ایتھے رہندے ایتھے ہی اڑدے بہندے نے کول اساں دے دل دے کنے دور بھی کنے رہندے نے اور پریم دے پکھے پریم دے پیاسے پریم دے مارے پریم کمار پریم دے پکھے پریم دے پیاسے پریم دے مارے پریم کمار درد دا امرت پیندے نے تے شیراں غزلاں کہندے نے۔ میں جناب پریم کمار سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ ہمارے شہر کے اکلوتے پنجابی کے شاعر شری پریم کمار۔ جناب صدر، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ ایک میری گزارش ہے، میں قطعات پہلے ہی سنا رہا ہوں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ اور قبیلہ نظم چونکہ بہت لمبی ہے اور اس وقت میرے پاس ہے بھی نہیں، یاد بھی نہیں، تو پھر یہ اجازت دیجیے مجھے کہ ایک غزل کے چند شعر آپ کو سنا دوں۔ پریم بہت اچھی نظم پڑھ رہے تھے، وطن کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے، مجھے اسی ضمن میں کچھ شعر یاد آ رہے ہیں ایک غزل کے، جو کچھ بھی یاد ہی تو آپ کو سنا دیتا ہوں کہ مثل برگ آوارہ ہم تھے در بدر تنہا، مثل برگ آوارہ ہم ہیں در بدر تنہا، اب بھی راہ تکتے ہیں گھر کے بام در تنہا۔ ایسا جو لوگ اپنے والدین، دعاگو والدین کو وطن میں چھوڑ آئے ہیں، شاید وہ ان کا یہ شعر بھی ترجمان ہو۔ ملاحظہ فرمائیے کہ مامتا کا موسم تھا پھوار تھی دعاؤں کی، مامتا کا موسم تھا پھوار تھی دعاؤں کی، کیسی رت میں ہم نکلے لے کے بالوں پر تنہا۔ مامتا کا موسم تھا پھوار تھی دعاؤں کی، کیسی رت میں ہم نکلے لے کے بالوں پر تنہا، اور ساتھ ساتھ ایک خوشبو بس جہاز تک آئی، ساتھ ساتھ ایک خوشبو بس جہاز تک آئی، پھر وہی مسافر ہم پھر وہی سفر تنہا۔ ساتھ ساتھ ایک خوشبو، ساتھ ساتھ ایک خوشبو بس جہاز تک آئی،
پھر وہی مسافر ہم، پھر وہی سفر تنہا، اور اب تو سارے منظر ہی اوٹ میں ہیں ہجرت کی، اب تو سارے منظر ہی اوٹ میں ہیں ہجرت کی، اور عمر کیسے کاٹے گی چشم منتظر تنہا، عمر کیسے کاٹے گی چشم منتظر تنہا، اور کون گل قبا جانے کوئے جاں سے گزرا تھا، کون گل قبا جانے کوئے جاں سے گزرا تھا، کب سے راہ تکتی ہے ایک راہ گزر تنہا، کون گل قبا جانے کوئے جاں سے گزرا تھا، اور تتلیاں روایت کی اندلیب قدروں کے، تتلیاں روایت کی اندلیب قدروں کے، ایک چمن چمن تنہا، ایک شجر شجر تنہا، ایک چمن اور آخری شعر ہے، تم کے اپنے پیارے تھے تم کے سنگ اٹھا لائے، تم کے اپنے پیارے تھے تم کے سنگ اٹھا لائے، ہم کے شیشہ شیشہ ہیں ہم کے شیشہ گر تنہا، تم تو اپنے پیارے تھے تم تو اپنے پیارے تھے تم کے سنگ اٹھا لائے، ہم کے شیشہ شیشہ ہیں ہم کے شیشہ گر تنہا۔ بہت شکریہ۔ آپ نے غالب مثل برگ آوارہ ہم ہیں در بدر تنہا، مثل برگ آوارہ ہم ہیں در بدر تنہا، اب بھی راہ تکتے ہیں گھر کے بام در تنہا۔ بالوں پر اچھا۔ مامتا کا موسم تھا، مامتا کا موسم تھا، خوار تھی دعاؤں کی، کیسی رت میں ہم نکلے لے کے بالوں پر تنہا۔ کرم اچھا۔ ساتھ ساتھ ایک خوشبو بس جہاز تک آئی، ساتھ ساتھ ایک خوشبو بس جہاز تک آئی، پھر وہی مسافر ہم پھر وہی سفر تنہا۔ احسان، بہت احسان، آپ کا احسان، بڑا کرم آپ کا۔ میرے پاس لکھی بھی نہیں ہے، پرانی نظم ہے اور طویل نظم ہے، مجھے یاد نہیں۔ اس وقت آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے یاد نہیں آ رہی وہ نظم، پھر سنا دوں گا۔ غالب کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں قبیلے کے بجائے، کہ خشک سیروں تنے شاعر میں لہو ہوتا ہے، خشک سیروں تنے شاعر میں لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت۔ اگر غالب نے ہمارے بزم ادب کے ایک شاعر اور ایک کارکن کو دیکھا ہوتا، ان سے ملے ہوتے، تو غالباً وہ شعر کچھ اس طرح کہتے کہ خشک سیروں تنے شاعر میں لہو ہوتا ہے، تب کہیں بنتی ہے ایک بزم سخن کی صورت۔ میں اب جس سخنور کو دعوت سخن دے رہا ہوں، سر مسند لا رہا ہوں، وہ طبعاً شاعر ہیں، وہ فطرتاً شاعر ہیں، وہ نسلاً شاعر ہیں۔ ان کا شمار اساتذہ میں ہوتا ہے، عمر کے اعتبار سے نہیں، فکر و فن کے اعتبار سے، مشق سخن کے اعتبار سے۔ وہ ہمارے شہر کی اور ہماری ریاست کی علاقائی مشاعروں میں اور بین الاقوامی مشاعروں میں نمائندگی کر چکے ہیں، غزل اور نظم پر یکساں عبور رکھتے ہیں، بہت اچھی غزل کہتے ہیں، بہت اچھی نظم پڑھتے ہیں۔ ایک ان کا شعر یاد آ رہا ہے، بڑا شوق شعر ہے تغزل کا، تغزل سے بھرپور، آپ بھی سن لیجئے کہ عجیب نکھت گل تھی، عجیب نکھت گل تھی، کہ جب چرا لوں اسے نظر بچا کے چلوں دوستوں کی محفل سے۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ ہمارے شہر میں چھوٹی چھوٹی شعری نشستیں تو منعقد ہوتی رہتی ہیں، لیکن امریکہ کے نقشے پر سیٹل کے نام کو مشاعروں کے حوالے سے روشن کرنے کا صحرا اسی اہل جنو کے حصے میں آتا ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ مشکل کام، اہم کام خفیہ طور پر اپنے دست و بازو کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں اور آسان کام دوستوں کو دے دیتے ہیں۔ کامیابی کا صحرا دوستوں کے سر رہتا ہے، اور اگر کوئی خامی ہوتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو اس کا ذمہ دار خود کو گردانتے ہیں۔ زندگی پر کہیں بھی کوئی کڑا وقت پڑے، خواہ وہ مشرق وسطیٰ ہو، خواہ وہ بوسنیا ہو، خواہ وہ ایلے ہو، یہ تڑپ اٹھتے ہیں اور ان کی تڑپ شعر کے قالب میں ڈھل جاتی ہے۔ لفظ و معنی کا شیدائی
انجمن آرائی اس کی فطرت ہے. زبان و تہذیب اور اپنی روایات کو زندہ رکھنے کی قسم کھانے والے سخنور کی نظر ایک قطع کرتا ہوں کہ شیفتہ حرف کا معنی کا یہ شیدائی ہے. شیفتہ حرف کا معنی کا یہ شیدائی ہے اور قدرت کی عطا انجمن آرائی ہے. اور قدرت کی عطا انجمن آرائی ہے. اور کوئی عنواں ہو ظفر بزم سجائے گا ضرور. کوئی عنواں ہو ظفر بزم سجائے گا ضرور. اس نے کچھ کر کے دکھانے کی قسم کھائی. میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب ظفر رضوی. یہ تھے بزم ادب کے روح رواں جناب ظفر رضوی. میں نے سنا ہے کہ بیمار کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور یہ میرا ایمان ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ہمیشہ باریاب ہوتی ہے. اور اگر والدین میں سے کوئی دعا وہ بھی ہو اور بیمار بھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا قبول نہ ہو؟ ایک دعا سنیے. اب اور کیا تیرا بیمار باپ دے گا تجھے، اب اور کیا تیرا بیمار باپ دے گا تجھے، بس ایک دعا کہ خدا تجھ کو کامیاب کرے. بس ایک دعا کہ خدا تجھ کو کامیاب کرے اور وہ ٹانک دے تیرے آنچل میں چاند اور تارے. وہ ٹانک دے تیرے آنچل میں چاند اور تارے، تو اپنے واسطے جس کو بھی انتخاب کرے. دعا دینے والا باپ جناب کیفی اعظمی، جس ہونہار بیٹی کو اس کے جنم دن پر یہ دعا دی گئی اس کا نام شبانہ اعظمی. اور جب یہ دعا قبول ہوئی تو اس دعا کا مجسم جواب جناب جاوید اختر. جاوید کے معنی امر، سدا رہنے والا، اختر کے معنی ستارہ. تو اس سدا روشن رہنے والے ستارے نے ایک دعا گو باپ کی خواہش کے مطابق اپنے ہم سفر کے آنچل پر اتنے ماتاب ڈالے، اتنے ستارے ٹانکے کہ شبانہ اعظمی مجسم ستارہ بن گئی. جاوید اختر کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو کئی نام جگمگانے لگتے ہیں. مستر خیر آبادی آپ کے دادا، جو شعری ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کے والد جناب شہریار جاوید اختر، جانثار اختر، معاف کیجیے، جناب جانثار اختر، جو نغمہ نگار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. آپ کی والدہ محترمہ صفیہ اختر، ادیبہ، انشا پرداز. آپ کے ماموں اردو کے جان کیٹس جناب مجاز، غیر فانی ترانہ علی گڑھ لکھنے والے. اور آپ کے ہونہار بھائی جناب سلمان اختر. یہ سارے نام ذہن میں آتے ہیں. اور پھر آپ کا رشتہ استوار ہوتا ہے ایک اور خاندان سے، ایک کہکشاں سے، محترمہ شوکت اعظمی، جناب کیفی اعظمی، محترمہ شبانہ اعظمی. اس طرح اس کہکشاں زاد ستارے کی روشنی میں اور اضافہ ہوتا ہے. میں ان کی خدمت میں مہمان ہیں ہمارے بزم کے، ایک قطع نظر کرتا ہوں کہ ہمیں دعا کا جواب و تعبیر خواب، ہمیں زمانے میں ہیں یگانہ. ہمیں دعا کا جواب و تعبیر خواب، ہمیں زمانے میں ہیں یگانہ. حکایت زلف و رخ ہمیں سے ہے رسم عاشقانہ. حکایت زلف و رخ ہمیں سے ہے رسم عاشقانہ. اور وہاں پہ نغموں کے کھل اٹھے ہیں ہزار ہا لالہ زار اختر. وہاں پہ نغموں کے کھل اٹھے ہیں ہزار ہا لالہ زار اختر. جہاں بھی مینائے فن سے میرے چھلک اٹھی ہے میں شبانہ. جہاں بھی مینائے فن سے میرے چھلک اٹھی ہے میں گزارش کر رہا ہوں، سر مسند لا رہا ہوں جناب جاوید اختر. صدر مشاعرہ جناب انیس قدوائی آپ کو اپنا کلام سنا رہے تھے. میں کیفی اعظمی صاحب کی ایک بات آپ تک پہنچا دوں. جب جناب انیس قدوائی کلام پڑھ رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے جناب کیفی اعظمی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں لکھنؤ کی کسی محفل میں بیٹھا ہوں اور کسی استاد کا کلام سن رہا ہوں. اس سے بہتر تعریف انیس قدوائی کے کلام کی نہیں ہو سکتی. صاحب، شخصیت کے حسن کو یا فن کے کسی پہلو کو دو شعروں میں یا ایک قطعے میں سمو دینا مشکل تو ضرور ہے مگر ناممکن نہیں.
لیکن کسی ایک تعارف کی، کسی ایک تحریک کے تعارف کے لیے 2 اشعار کا یا ایک قطعے کا دامن بہت تنگ پایا ہے میں نے، اسی لیے میں جناب کیفی اعظمی کی شان میں کوئی قطع تعارف نہیں کہہ سکا ہوں۔ آپ کی یہ ہلکی پھلکی سی کتاب ہے آوارہ سجدے وزن کے اعتبار سے، لیکن بڑی وزنی کتاب ہے انتخاب کے اعتبار سے۔ اس کے پیرہن پر، اس کی جیکٹ پر میں نے کرشن چندر کا تبصرہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد اس کا پیش لفظ لکھا ہے فیض احمد فیض نے۔ جب میں نے ان دونوں قداور شخصیتوں کی تحریروں کو پڑھا تو مجھے اپنی زبان کی کم مائگی کا احساس اور زیادہ شدید ہو گیا۔ اس لیے میں نے یہ کیا کہ کرشن چندر کے تبصرے سے کچھ الفاظ منتخب کیے، فیض احمد فیض کے پیش لفظ سے کچھ لفظ چنے، اور باقی تمام الفاظ جناب کیفی اعظمی کی نظموں اور غزلوں سے لیے ہیں، آپ کی پیش کی اجازت سے۔ میں نے اپنے لفظوں کو بھی جو متمنی تھے اس نظم میں شرکت کے، صرف اس صورت میں لب کشائی کی اجازت دی ہے کہ وہ جناب کیفی کے مزاج شعر سے آشنائی کی، شناسائی کی کوئی سند پیش کریں، یا آپ کی زبان سے کسی رشتے کا، کسی ناطے کا ثبوت دیں۔ اس کی تائید یا تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے آوارہ سجدے پڑھی ہے، یا جناب کیفی اعظمی۔ میری اس نظم کے آئینے میں اگر آپ کو اس تحریک کی کوئی جھلک نظر آ سکتی ہے جس کا نام کیفی اعظمی ہے، تو میں سمجھوں گا کہ لفظ و معنی کی عدالت میں میری یہ کاوش سرخرو ہوئی ہے، ورنہ یہ یقیناً سما خراشی کی مجرم ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے کیفی اعظمی۔ اس نظم کے آخری شعر میں ایک پیغر مہر و وفا کا ذکر بھی ہے، جس کے نام سے آپ نے اس کتاب کو انتساب کیا ہے۔ نظم ملاحظہ فرمائیے، اس کا عنوان ہے کیفی اعظمی۔ زخم کی بات ہو یا درد کی تفسیر کی بات، زخم کی بات ہو یا درد کی تفسیر کی بات، بوسہ لب کی ہو یا بوسہ زنجیر کی بات، بوسہ لب کی ہو یا بوسہ زنجیر کی بات، ہجر کی بات ہو یا ماہی بے آب کی بات، ہجر کی بات ہو یا ماہی بے آب کی بات، وصل کی بات ہو یا قربت مہتاب کی بات، وصل کی بات ہو یا قربت مہتاب کی بات، بانک پن لفظوں کو لہجے کو کھنک دی میں نے، بانک پن لفظوں کو لہجے کو کھنک دی میں نے، لب خاموش کو غنچے چٹک دی میں نے، بانک پن لفظوں کو لہجے کو کھنک دی میں نے، اور لب خاموش کو غنچے کی چٹک دی میں نے، اور نفرت و بغض و عداوت کے صنم توڑے ہیں، نفرت و بغض و عداوت کے صنم توڑے ہیں، اور لاکھ مشکل سہی ٹوٹے ہوئے دل جوڑے ہیں، نفرت و بغض و عداوت کے صنم توڑے ہیں، لاکھ مشکل سہی ٹوٹے ہوئے دل جوڑے ہیں، اور سنگ پھونکا ہے کبھی دی ہیں اذانیں میں نے، سنگ پھونکا ہے کبھی دی ہیں اذانیں میں نے، اور دشمنوں کے لیے پھیلائی ہیں باہیں میں نے، سنگ پھونکا ہے کبھی دی ہیں اذانیں میں نے، دشمنوں کے لیے پھیلائی ہیں باہیں میں نے، اور تند آندھی میں بگولوں میں جلائے ہیں چراغ، تند آندھی میں بگولوں میں جلائے ہیں چراغ، یاس کے دشت میں امید کے مہکائے ہیں باغ، اور ظلمت شب میں کبھی جا کے اگائے مہتاب، ظلمت شب میں کبھی جا کے اگائے مہتاب، حسن خود بھی کو سکھائے ہیں جنوں کے آداب، حسن خود بھی کو سکھائے ہیں جنوں کے آداب، اور شہر خوباں کی کبھی جا کے بسائیں گلیاں، شہر خوباں کی کبھی جا کے بسائیں گلیاں، اور آگہی کی کبھی باتوں میں کھلائیں کلیاں، شہر خوباں کی کبھی جا کے بسائیں گلیاں، آگہی کی کبھی باتوں میں کھلائیں کلیاں، اور فصل گل لے کے چلا آیا بیابانوں میں، فصل گل لے کے چلا آیا بیابانوں میں، پھول مہکائے ہیں تعمیر کے گلدانوں میں، میں وہ راہی ہوں
جو منزل پہ نظر رکھتا، میں وہ راہی ہوں جو منزل کی خبر رکھتا ہوں، پاؤں کانٹوں پہ شگوفوں پہ نظر رکھتا ہوں، جس میں تعمیر کا سودا ہے وہ سر رکھتا ہوں، رات کی قبر پہ بنیاد سحر رکھتا ہوں۔ میں وہ راہی ہوں جو منزل کی خبر رکھتا ہوں، میں وہ راہی ہوں جو منزل کی خبر رکھتا ہوں، پاؤں کانٹوں پہ شگوفوں پہ نظر رکھتا ہوں، جس میں تعمیر کا سودا ہے وہ سر رکھتا ہوں، رات کی قبر پہ بنیاد سحر رکھتا ہوں۔ امن کا اونچا ہمالیہ سے علم رکھتا ہوں، امن کا اونچا ہمالیہ سے علم رکھتا ہوں، خون دل میں جو نہایا وہ قلم رکھتا ہوں۔ امن کا اونچا ہمالیہ سے علم رکھتا ہوں، خون دل میں جو نہایا وہ قلم رکھتا ہوں۔ زندگی مجھ سے صدا شعلہ بیانی مانگے، زندگی مجھ سے صدا شعلہ بیانی مانگے، اور دریا میرے شعروں سے روانی مانگے۔ زندگی مجھ سے صدا شعلہ بیانی مانگے، اور دریا میرے شعروں سے روانی مانگے۔ کیفی ایک عہد بھی ہوں اس کا نمائندہ بھی، کیفی ایک عہد بھی ہوں اس کا نمائندہ بھی، حال و ماضی ہی نہیں شوکت آئندہ بھی۔ میں تکلیف کرم کی درخواست کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں جناب کیفی اعظمی سے، اور آپ سے التماس کر رہا ہوں ان کے شایع نشان خیر مقدم کی، جناب کیفی اعظمی۔ جناب اور محترمہ عائشہ ملکہ کی سعادت حاصل کی ہے، اور پیشو بن کر ایک ادائے مہمان نوازی سے مشاعرے کو خطا سے لے آئے کہ ہم دوسرے مہمان شعراء کا استقبال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو بڑا سازگار اور خوشایند اور خوشگوار بنا دیا۔ اسی بالغانہ گرمجوشی کا اظہار اس قافلہ شعراء نے بھی کیا ہے جو لاس اینجلس سے معزز مہمانوں کی استقبال کے لیے یہاں آیا ہے۔ ڈاکٹر حسین حسن کا کرم ہے کہ وہ مقابلہ ہے۔ خاتون حضرت آئیے میں اب آپ کا تعارف یا ان شعراء کا تعارف آپ سے کراتا ہوں جو لاس اینجلس سے تشریف لائے۔ شاعر کے دل اور درد و قرض کا بڑا گہرا اور پرانا رشتہ ہے۔ ہماری نسل میں ہمارے شاعر ایسے ہیں جو اس قرض میں ہمیشہ سے مبتلا رہے ہیں۔ جب تک وہ جو کہانیاں ان سے گرد جنم لیتی ہیں، جب تک وہ خود کو ان سے کہلوا نہیں لیتی، انہیں قرار نہیں آتا۔ انسانیت سے، ادب سے، فن کو اور زندگی سے بڑا ترجمان رکھتے ہیں، اور انہیں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہیے، اور بخواتین سے کسی ان کی طرف سے بدلتی ہے۔ آپ کی 4 کتابیں زیر ترتیب ہیں، اور ایک کتاب آئندہ سال کے اوائل میں شاید ہونے والی ہے، اس کا نام ہے اصلی رنگ ہے۔ جناب خواجہ خالد مشاعرے کو شباب پلانے کا چہرہ آپ کو کرے۔ کل جب ایک محفل استقبالیہ اچانک تقریب تخلص بندی میں بدل گئی۔ اخباری زبان میں جناب علی سردار جعفری نے ایک شاعرہ کو نیا تخلص عطا کیا، اور یہ شاعرہ حرارت، تجسس اور اشتیاق کا سفر ہے۔ لکھتی واردات زندگی کے تجربات اور مشاہدات کو بڑے اختصاص میں، بڑے چھوٹی چھوٹی نظموں میں پیش کرتی ہے۔ آپ کا نیا تخلص ہے ناظمہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں افسانہ نگار ادیب اور شاعر کو نعمت سخن دے رہا ہوں۔ بڑی کوشش کی کہ وہ اپنے متعلق کچھ بتا دیں، لیکن شاعرانہ جو تعلیم کے ساتھ آگے آیا ان کی غزل مجھے ہاتھ آ گئی ہے۔ ایک طرف تو اس میں تراکیب ہیں، محروم یہ جاں جن سے گراں، سر شام، شہر تمنا، دل دزگاں، شہر نگاراں، عشق وفا، اور دوسری طرف ردیف و قافیہ ایسا افسوسیانہ لباس لب و لہجہ صحیح ہے
کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک خوشنما جوگی بے نیازی کی رضا اوڑھے کسی شہر رنگ شناسا سے گزر رہا ہے اور اس کا کانٹا طلب سے خالی اور جلد سے خاص لبے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب مدیدہ باشورہ میں جو انتخاب اس قدر زیادہ ہوتا ہے وہ بھی سے قبیلے کے آدمی ہیں کہ اپنی تقریر کی صلاحیت ان کو دبانے سے نفسی رکھتے ہیں. اگر وہ انتخاب سے لاس اینجلس میں ہوں اور میجر بہن یا احمد بھائی کی نگاہ شاعر شناخت سے بچ جائیں تو خالد خواجہ خالد خواجہ اور جناب کی رکابی نگاہوں سے پناہ ملنا مشکل ہے. یہ صاحب گھر لیے گئے اور اب پہلے ناشناسائی سے رہائی پا کر بزم ادب یا اردو مرکز یا اردو کے بے قرار فضاؤں میں آزاد ہے. ان کے غزلوں میں کہیں کہیں حسنیاں ان سے بھی پایا جاتا ہے مگر یہ ان سے معلوم نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ یہ غزلوں میں شادابی کا رنگ کرتا ہے. اس طرح کی شادابی شاہ گل میں جس طرح شاہ گل میں میں گزارش کر رہا ہوں فیاض صاحب کیا ماننے میں تو اپنی دہلیز سے جاؤں کس چاند کو آنا تھا وہ شبھر نہیں آتا. کیا ماننے میں تو اپنی دہلیز سے جاؤں کس چاند کو آنا تھا وہ شبھر نہیں آیا. چاندی کی طرح سے لٹکے ہوئے احساس آپ کتاب سے تقریباً ہر وقت میں ملیں گے. اسے گزشتہ سال بہترین شہری تصویر قرار دیا جائے. اردو مرکز کی نظر انتخاب جب پڑی تو اس کے سالانہ ایوارڈ نے کتاب کو پسند کر دیا. اس کتاب میں نئی تراکیب کی دریافت پرانی تراکیب پر نیا مضمون زبان کی ندرت اور نفاذ کے خصوصیات. کتاب کا بےحد خوبصورت نام ہے کچی نیند کے گہرے خواب اور جس سخن میں کی کتاب ہے میں ان کی نظم توشے کر رہا ہوں. بلا اسماعیل رہ کرے یوں تحریروں میں معنی کا سیماب رہ کرے یوں تحریروں میں معنی کا سیماب اور شیشہ نو میں جیسے چھل کے کہن شراب ناب رہ کرے یوں تحریروں میں معنی کا سیماب شیشہ نو میں جیسے چھل کے کہنا شراب ناب اور اس کے لفظ برکھا سے کچھ موتی جل کر سوچوں اس کے لفظ کی برکھا سے کچھ موتی جل کر سوچوں کچی نیند میں دیکھ رہا ہوں جانے گہرے گزارش کر رہا ہوں وہ شاہراہ جو شعراء کے محنت گرامی سے جگمگاتی ہے ہماری بستی سے بہت موجود ہوا ہے. لیکن کچھ دنوں پیشہ بدل اور 58 لوگ ایسے ہیں جو یہ لے آئے ہیں اور اب ہمارے خلے کی بستی پر پرچے میں دل لہراتا ہے. میں ان کے محاسن کلام پر یہ تذکرہ نہیں کر رہا ہوں کہ مقامی سامعین ان سے واقف ہیں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ مہمان کو ان کی دریافت یا ان کے کلام کے محاسن سے دریافت حیرانی نشاط انگیز سے محروم جائیں. اس لیے میں صرف ان کی انجمن آرائی کے حوالے سے ایک خطاب نظر کرتا ہوں. شیر و سخن کے میلے اس سے فصل بہارا بول آتا ہے. شیر و سخن کے میلے اس سے فصل بہارا بول آتا ہے اور تیرے بات سے روشن چہرے محفل یاراں بول آتا ہے. تیرے بات سے روشن چہرے محفل یاراں بول آتا ہے اور اس نے اس بستی کے خلے پر پرچم دل لہرایا. اس نے اس بستی کے خلے پر
فرق میں دل لہرایا اور ہے جو فصیل شہر سے رفتہ جشن چراغاں کو لاتا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں مسلم مشاعرہ جناب ایک نظم پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان کسی نظم میں بندھا ہوا ہے لیکن میں نظم کے اختتام سے ملازہ سمجھ کہ فضا میں پھیل گئی اس کی بات کی خوشبو. فضا میں پھیل گئی اس کی بات کی خوشبو. اب بھی تو اس کی ہواؤں سے کچھ کہا بھی نہیں. فضا میں پھیل گئی اس کی بات کی خوشبو. ابھی تو اس نے ہواؤں سے کچھ کہا بھی نہیں. اور یہ اس کی بات کی خوشبو غزال شیر کی دل سے شکن اندر شکنتی ہے. یہ غازہ اس کے رخ کا اس کے چہرے کی پابندی ہے. یہ غازہ اس کے رخ کا اس کے چہرے کی پابندی ہے. یہ اس کی جیتی آنکھوں کا کاجل کی حیابی ہے. یہ اس کی جیتی آنکھوں کا کاجل کی حیابی ہے. یہ اس کے سندلی ہاتھوں کی تحریر جنابی ہے. یہ اس کے سندلی ہاتھوں سے تحریر جنابی ہے. یہی تشکیل کا زیور یہ گہنا اشتہاروں کا. یہی تشکیل کا زیور یہ گہنا اشتہاروں کا. یہی ہونٹوں کی لالی تھی یہی انگشتری کی آرسی بھی اس کی بالی تھی. آرسی بھی اس کی بالی تھی. یہی تقدیر کی آہٹ یہی الہام کی دستک. یہی تقدیر کی آہٹ یہی الہام کی دستک. یہی خوشبو سخنگی روح فنگی اور قلم کا بات پنجی. یہی خوشبو سخنگی روح فنگی اور قلم کا بات پنجی ہے. اور یہی خوشبو یہ دانش رہے تہذیب کی تصنیف کردہ شخصیت بھی ہے. ایک دانش رہے تہذیب کی تصنیف کردہ شخصیت بھی ہے. یہی خوش آمدی تھی خوش قبائی خوش ادائی خوش نوائی خوش کلامی. یہی خوش آمدی تھی خوش قبائی خوش ادائی خوش نوائی خوش کلامی تھی. یہ خوشبو نور و نکھت کی فضا میں کیف مستی کا سفر بھی ہے. نور و نکھت کی فضا میں کیف مستی کا سفر بھی ہے. چلیں ہم اس سفر پر ایک نکھت بدامہ خوشبوا سا شخصیت کے ساتھ چلتے ہیں. چلیں ہم اس سفر پر ایک نکھت بدامہ خوشبوا سا شخصیت کے ساتھ چلتے ہیں. خواتین و حضرات اس نظم کا مجسم عنوان ہے کہ زیادہ یہی الہام کی دستک یہی خوشبو سخنگی روح فنگی اور قلم کا بانس پنجی ہے. یہی خوش آمدی خوش قبائی خوش نوائی خوش ادائی خوش کلامی. یہ خوشبو نور و نکھت کی فضا میں کیف مستی کا سفر بھی ہے. چلیں سفر کر ایک نکھت بدامہ خوشبوا سا شخصیت کے ساتھ. جو نامور شعراء تشریف لاتے ہیں ان سے پہلے میں اردو مرکز کے توسط سے ان کے قواعد اور ان کا کلام کا نمونہ مل جاتا ہے. اس طرح ہماری میری ان دوستی کا بھرم رہ جاتا ہے. لیکن جس سخنور کو قدار شاعر کو میں ذمہ کلام دے رہا ہوں میں ان کے نمونہ کلام سے محروم رہا اور میری اپنی کوتاہی. یہ بھی دو دن سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ کا کلام دیکھنے کا انتظار ہوا سعادت معلوم حاصل ہوئی. لیکن اس لمحہ لائنی میں میرے قلم نے شرمساری کا جو اظہار کیا تھا وہ میں آپ سے نہ میرا سیل سماعت تو ہنس سکا تجھ تک. نہ میرا سیل سماعت تو ہنس سکا تجھ تک. کرن کوئی تیرے فن کی نہ مشتاق آئی. کرن کوئی تیرے فن کی نہ مشتاق آئی. بتا یہ قرض تعارف ادا کروں کیسے.
ادا کروں کیسے بتائیے قرض دار ادا کروں کیسے نہ شخصیت سے نہ فن سے تیرے شناخت آئی نہ شخصیت سے نہ فن سے تیرے شناخت آئی مگر دائرے خلدے ڈھکن رہے مگر دائرے خلدے ڈھکن رہے قسمت تیرے قلم کو ملی ہے نواؤ دین آئی تیرے قلم کو ملی ہے نواؤ دین آئی اور بلائے شیر قبائے سخن سجی تجھ پر بلائے شیر قبائے سخن تو سجی تجھ پر اور تجھے بھی خلت علم و ادب پسند آئی تجھے بھی خلت علم و ادب پسند آئی اور چراغ لطف ذرا شعلہ نفس جلا چراغ لطف ذرا شعلہ نفس جلا جہان سیرہ کو دے روشنی و دان آئی اور آپ کی کتاب جس کا ایک جواب تعاقب کر رہا ہے کتاب ضرور سال تک کا نام ہے تمہیں جھلک مجھے بھی ذرا جھلک مجھے ذرا اس عالم دیگر دکھا جھلک مجھے ذرا اس عالم دیگر کی دکھا سے ذرہ جہاں پر ستارہ پیمائی ذرہ جہاں پر ستارہ پیمائی میں گزارش کر رہا ہوں جناب خدمت حیدرآباد آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ زبان کی اور غزل نوٹ پلک کروانے پر اس مسجد کی محنت کرتی ہے ہماری محفل میں ایک تو خنور ایسے بھی ہیں جو انتہائی دیانت اور سادگی سے اپنے اظہار اپنا کلام سامعین تک اسی انداز میں پہنچاتے ہیں جس انداز میں وہ ان کے دور دل پر اترتا ہے روزمرہ اور سادگی اور سلاست اور سلیل زبان استعمال کرتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں جناب بھائی انجم سے جو میرے مذہب بنجو صاحب وہ پتھر بار نایاب ہوتا ہے جو احساس کی آنکھ سے شبنم اور کبھی خطا بن کر برستا ہے اور غزلوں کی پھول بناتا ہے ہماری نسل میں ایک اور شاعرہ بھی ہیں جو زمینوں میں سے رہتی ہیں اور ہمارے میدانی سخن میں وہ مقابلے کرنے والے ہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے میں محترمہ آئے سے گزارش کر رہا ہوں گل کپل سنجار جھولسی آشیاں گلشن اور بہار گل کپل سنجار جھولسی آشیاں گلشن بہار دیویاں زندان و مقتل ہر حق منصور دار عشق صحرا تن منزل پاؤں چھالے دشت خار چہرہ تن منزل دشت پاؤں چھالے دشت خار یار آہت رات فرقت یار جانا انتظار آنکھ کاجل دل بادل چاندنی رخسار یار آنکھ کاجل دل بادل چاندنی رخسار یار بس آنچل رنگ خوشبو ناز دیوائی نگار کاجل بادل چاندن رخسار یار آنچل رنگ خوشبو ناز دیوائی نگار جام مینا میں کشن ساسی قرار جام مینا میں کدا تم کشن ساسی قرار خیر صحبہ شوق مستی بے خودی توبہ کمار مینا میں کدا تم کشن ساسی قرار خیر صحبہ شوق مستی بے خودی توبہ کمار
लुगत हाय गजल देखें तो ये सब इशारे हैं, लुगत हाय गजल देखें तो ये सब इशारे हैं, रिवायात गजल समझें तो ये नाजुक इशारे हैं। रिवायत कई गजल का जो अमी है पासबां है आबरू भी है, रिवायत की गजल का जो अमी है पासबां है आबरू भी है, सुखनवर वो हमारे दरमियां भी है, हमारे रूबरू भी है। बड़ा मुश्किल मसला देते हैं, बड़ा मुश्किल मसला देते हैं। हमारे एक कादर तारीख शेख से अपने तारुफ के लिए जिन चंद नामों के हवाले का हमेशा मुहताज रहेगा, उसमें उन नामों में एक सरकामत एहसास और एहसास की शख्सियत हमारी में। अगर मैं आपसे उनके तारुफ की जसारत करूं तो आपको पकड़ पाएगा हमारे, और दूसरी तरफ मेरी अपनी जुबान को कमाजी का और तंगदामानी का एहसास होगा। अगर मैं किसी करीब और दूर के रिश्ते से उनके साथ कोई ताल्लुक कोई रब्त ढूंढ रहा हूं तो खुद उस ताल्लुक का साया मेरे लिए बड़े शख्स का मौजूद होगा और आपको ये बताने में बड़ी खुशी मिलेगी। चंद से नजर करता हूं कि औजे गुमान से बुलंद तेरे ख्याल की कमन, औजे गुमान से बुलंद तेरे ख्याल की कमन, तेरी जुबान फतह मन तेरा कलाम अर्जुमन। औजे गुमान से बुलंद तेरे ख्याल की कमन, तेरी जुबान फतह मन तेरा कलाम अर्जुमन। जिसकी रवानी में है गंगा जमुना का तौर, जिसकी रवानी में है गंगा जमुना का तौर, सिंह और झेलम का जोर सच बजो राजी का शोर। लहजाए कैसी कभी और कभी अंदाज जोश, लहजाए कैसी कभी और कभी अंदाज जोश। तू कभी तूफान बलब तू कभी मीना बदोश, तू कभी मीना तूफान बलब तू कभी मीना बदोश। फैज के नगमों का हो जैसे सुरूर कुमार, फैज के नगमों का हो जैसे सुरूर कुमार। का है शोरे मशहूर का सुकूनो फरार, दर्द अलम से साफ जैसे नवाए मजार, दर्द अलम से साफ जैसे नवाए मजार। तेरी सदाओं में सोच तेरी नवाओं में साल, तेरी सदाओं में सोच तेरी नवाओं में साल। काबे इल्मो अदब खान कहे फिक्र फन, काबे इल्मो अदब खान कहे फिक्र फन। जग गहे दी बकार जानी सैयद का चमन, आरिज़े महताब दाम काकुले खुशी दी। तू भी उसी का असीम मैं भी उसी का असीम। काबे इल्मो अदब खान कहे फिक्र फन, जग गहे दी बकार जानी सैयद का चमन। आरिज़े महताब दाम काकुले खुशी दी। तू भी उसी का असीम मैं भी उसी का असीम। बंदे मजदूर का तू है सदा से हली, तू है किसानों का दोस्त ख्वाजाए दर का हरी। रंग की झनकार की फूल की तलवार की तू है सरेदार की और है सरदार। बंदे मजदूर का तू है सदा से हली, तू है किसानों का दोस्त ख्वाजाए दर का हरी। रंग की झनकार फूल की तलवार तू है सरेदार और है सरदार की। जीनते मसनद जरा आ करे मसनद दिया, जीनते मसनद जरा आ करे मसनद दिया। सब ठहर जाए यही ऐसा कोई बुझला।
چھوٹی سی محفل بشارہ میں سبھی شبہ ماشاء اللہ آج ذوق پر دین ہے ادب و شاعری کی فادیت طاقت اور خیر آفرین، اس لیے شعر شاعری سے متعلق مختصر کروں گا کہ یہ صنف لطیف ہماری تہذیب کا پیشوا حصہ ہے، جو نہ صرف اپنی ہوا کا ملا ہے بلکہ یہ خیال سے بلندی خیال اور لطیف جذبات کے اظہار کے ساتھ ساتھ زبان کے جو نہ صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ اب تو غیر ممالک جیسے برطانیہ، عرب ممالک اور امریکہ میں بھی مشاعرے کی ایک اور دنیا روایت ہے، یعنی صدر اور ناظم کا انتخاب۔ صدر کی نسبت میں آپ انداز کے لیے صدارت کرتا ہے، مشاعرے کی اصلی کارروائی پر ناظم چلاتا ہے۔ لفظ ناظم سے اس عہدے کی ذمہ داری کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے باضابطہ اور باقاعدہ چلانے کے لیے ایسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی دیے میں ذہین ہو اور جسے ادب و شعر و شاعری سے لگاؤ اور حضور حاصل۔ زمرے میں بفضلی ہمارے درمیان کئی شخصیتیں موجود ہیں، جن میں سے آج کے لیے ایک ایسی شخصیت کا نام پیش کرتا ہوں جو ان شاء اللہ اس کو شاعری کی کارروائی کو بہت لطیفی انجام دے اور اپنی بغیر کی دلچسپ اور لطیف جملوں سے سامعین و حاضرین کو تحریر کرتے ہیں۔ وہ ہیں سیاحل کی جانی بجانی شخصیت جناب محمد عبید ذاکری صاحب، جن کو اپنی دینی و مذہبی علم ورثے میں ملا ہے۔ شاہ موصوف اپنی تعلیم علمی کے زمانے میں واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھے، فعال کارکرد اور صدر رہے ہیں اور اپنے رفقا کے تعاون سے یونیورسٹی میں طلباء کے لیے مزید اقسام بھی عمل کرا۔ مسلمان مہاجرین کے لیے مالی امداد، ادویات اور خدمت فراہم کی۔ شعر و ادب کا سے کافی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آج کل چند احباب کے ساتھ نوجوانوں کی بچوں کی دینی تعلیم کا ہفتے وار ہو رہا ہے، جس کی میں بہت ضرورت ہے۔ جناب محمد عبید ذاکری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ صاحب میں بہت دیر تک سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی اور صاحب اس نازمی ساری اوصاف جو آپ نے بیان کی لیجیے میرے اندر بھی آج بڑی عزت افزائی آپ کی، اس لیے کہ آپ نے جو مجھے آپ کے آپ کی محبت نے آپ کو میرے حق میں کافی جانبدار بنا دیا ہے۔ اگر میری ذات سے کوئی خوبی منسوخ کی جا سکتی ہے تو صرف یہ ہے کہ میں بہت ہی اچھے لوگوں کو جانتا ہوں اور ان سے ملاقات کا عرض کرتا ہوں، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج وہ سارے لوگ آپ نے نظامت کی ذمہ داری میرے سپرد کی ہے کہ یہ کام میرے لیے مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ میں ان سارے شعراء کی اور شرکاء کے محاسن اور الفاظ کو نہیں گنا سکتا، میرے وجود علم میں وہ نہیں آ سکتے۔ آسان اس لیے ہے کہ سبھی لوگ باذوق ہیں، منتخب ہیں، اہل علم ہیں، شائستہ ہیں، اس لیے کہ ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے تقسیم شعر کے لیے اور ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے آداب محفل سیکھنے کے لیے، اس لیے میں بغیر کسی تاخیر کے اس مشاعرے کی کارروائی شروع کرتا ہوں۔ ہماری ہر نشست کا آغاز حمد و ثناء رب جلیل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور ذکر جمیل سے شروع ہوتا ہے۔ میں جناب عبدالقادر محی الدین جزیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بزم سخن کا افتتاح حمد و ثناء رب جلیل سے جناب عبدالقادر محی الدین جزیر۔ آپ کی اجازت ہے حضور رسالت معاد میں سلام میں پیش کرتا ہوں۔ عنوان ہے سلام کا، ایک ادنا غلام کر رہا ہے سلام۔ آپ بیٹھے تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام، اے شہر ہست بود، تم پہ لاکھوں درود، شاہد خیر الانام، تم پہ لاکھوں سلام۔ مدحت خاص و عام، منت ہر غلام، سب درود و سلام، ذکر خیر الانام، ذات والا کے نام، خود خدائے کرام، روز و سب شکر و شام، بھیجتا ہے مدام، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام۔ عالم ہست بود، بزم غیب و شہود، زندگی کا وجود، بندگی کی قیود، تم سے سب کی نمود، اے امیر جنوب، اے قیام و قعود، اے رکوع و سجود، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، شاہ بالا حشم، عارفے کے حکم، ذات قدسی شیم، اے سپہر نام، اے صحاب کرم، تم کو ہر ایک کا غم، تم شفیع امم، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام۔ آفتاب خدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن سخا، سید الاصفیاء، نور ہر دو سرا،
عکس نور خدا جلوے حق نما صاحب حق عطا احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء تم پہ لاکھوں نور شمس و قمر ظلمتوں کی سحر راکب و بحر و بر فاتح خیر و شر صفت بام و در راہداں راہبر صادق و معتبر لطف شیرین اثر ذات والا گوہر تم پہ لاکھوں ضرور تم پہ لاکھوں سلام راہی بندے سید نیک نام ذوالمنن ذوالکرام ہر قدم ایک مقام ہر نفس ایک پیام مرجع خاص وام اے ذوال احترام ایک ادنا غلام کر رہا ہے سلام شاہ خیر الانام تم پہ لاکھوں ضرور تم پہ لاکھوں اب مشاعر باقاعدہ کارروائی شروع ہوتی ہے. شعراء کرام کے نام تحقیق کے اعتبار سے ہم نے ترتیب دیے ہیں، اس لیے اسی ترتیب سے انہیں رحمت کلام دی جائے. مشاعروں کی روایت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو خصوصیت سے یہ فن حاصل ہوتا ہے جو طنز و مزاح و ضرافت میں کلام کا انحصار ہوتا ہے، خوش قسمتی سے ہمارے ہاں بھی ایک ایسے شاعر موجود ہیں. کیونکہ ان کا نام سر فہرست ہے اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام عطا کریں. تعارف کے طور پہ قطع نقل کرتا ہوں، اور قطع ہے: جہاں سکوت تھا پہلے وہاں ترنم ہے، جہاں سکوت تھا پہلے وہاں ترنم ہے، جو لب خاموش تھے ان پر آیا تبسم ہے. مزاح و طنز و ظرافت کمال و فن میرا، حبیب نام ہے میرا تخلص انجم. احمد اللہ صاحب بڑے مصروف رہے ہیں، آئے دن گزشتہ چند مہینوں سے بہت مصروف تھے، لیکن شعر و ادب سے انہیں اتنا شغف اتنا شوق ہے کہ جب بھی فرمائش کریں ایک فیض نے شعر کو سب شاعر کا وطن کہا ہے. اور فیضی کا ایک مصرع ہے کہ کنج شعرست چمن طائر دل را فیضی، کہ گوشہ شعر جو ہے وہ شاعر کے لیے، فیضی کے لیے ایک چمن کی طرح حیثیت رکھتا ہے. تو میں احمد اللہ صاحب کی نظر پہلے تو افتتاح کرتا ہوں، اس کے بعد اس سے گزارش کروں گا کہ سنا. تو قطع یہ ہے کہ جیسے درماندہ مسافر تھا وطن میں آ گیا، جیسے درماندہ مسافر تھا وطن میں آ گیا، اور طائر دل اس طرح ذہن چمن میں آ گیا. احمد اللہ کیسی رنگین اور مبارک شام ہے، احمد اللہ کیسی رنگین اور مبارک شام ہے، جشن شادی سے اٹھا جشن سفر میں جیسے درماندہ مسافر تھا وطن میں آ گیا، شاعر طائر دل اس طرح ذہن چمن میں آ گیا. اور احمد اللہ کیسی رنگین اور مبارک شام ہے، جشن شادی سے اٹھا جشن سفر میں آ گیا. احمد اللہ صاحب ہم سب کی طرف سے مبارکباد کی ہو کہ آپ ماشاء اللہ آپ کی شہزادی کی شادی ہوئی ہے. بھابھی کو ہماری کنوے کر دیجیے گا مبارکباد. تشریف لائیے وہ ایک آدھ شعر سناتے نہیں آپ پلیز نہیں وہ ہم آپ کو محفوظ کر رہے ہیں. دو شعر سنیے کہ جب تک نہ زندگی کی حقائق کو نظر تیرا مزاج ہو نہ سکے گا حریف حسن، یہ دور عزت حسن بچے تاریخ ہے مقام میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چند. ہمارے دوست ہیں ان کو اقبال کا فلسفہ سخت کوشی اتنا پسند ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی سے دن اور رات کا امتیاز نکال دیا، کام اور بے تحاشا کام. مگر ان کی مضبوطی اور شبیداری اور ان کی خوش مزاجی پہ یا ہلکا یارہ میں ان کی حاضری پہ اثر انداز نہیں ہوتی. بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے محفل میں اچانک گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے ان کو دیکھا تو بھائی ہو رہے ہیں، اچانک فوراً ہی گفتگو میں ایسی معافی میں کچھ شریک ہو جاتے ہیں گویا وطن گوشت سے. ان کی نظر ایک قطع کرتا ہوں، تاروں کی قطع ممکن ہے کہ ان کے مزاج کا آئینہ دار کہ گردشیں دوراں کا ایسے ہم سفر ہوتا ہوں میں، گردشیں دوراں کا ایسے ہم سفر ہوتا ہوں میں، منزلیں گردے سفر اور راہ بر ہوتا ہوں میں. میرے اعجاز ہنر سے گل بدامہ روز شب، میرے اعجاز ہنر سے گل بدامہ روز شب، کشت ہستی میں مشقت کے گوہر ہوتا ہوں. میں اس مشاعرے کے محتمم جناب اجازت صاحب سے گزارش کروں گا.
ہماری روزمرہ زندگی کا ایک محاورہ ہے رسم و راہ ہونا یا دعا سلام. دوسرے کی اصطلاح میں اسے یاد اللہ کہا جاتا ہے. آپ سے بڑی یاد اللہ ہے کہ آپ سے بڑی ملاقات ہے. وہ مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے یا جن سے ملاقات سے اللہ کو یاد کرنے کا بہانہ. ہمارے یہاں ایسی ایک حسین عزیز شخصیت ہیں جن کی سب سے رسم و راہ سب سے ملاقات ہے, جو بڑی بڑی قدر کی نظر سے دیکھتی ہوں. اندر باہر سے پاکدار, دیندار, دیانتدار اور کم سوچتے ہیں, کم بولتے ہیں, کم کھاتے ہیں. لیکن دوسری اس لیے نہیں کہے جا سکتے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دین اور دنیا کا اتنا حسین انتظار اور اتنا مشکل مگر ممکن توازن قائم کر رکھا ہے کہ وہ صوفی نہیں کہلا سکتے, انتہائی کامیاب آدمی کہلا سکتے ہیں. دین کی تعلیم میں, دنیا کی تعلیم میں ماشاء اللہ وہ ہماری سوچ میں یہاں ایک خطاب اس نظر رکھتا ہوں. سب سے یاد اللہ میری, سب سے گل مل جاتا, سب سے یاد اللہ میری, سب سے گل مل جاتا ہوں. ایک نظر میں اپنا بنا کر دل میں گھر کر جاتا ہوں. سب سے یاد اللہ ساتھ میں نظر پر یہ سوچتا ہوں مجھے تم کہاں سے ملتے جو یہ حادثہ. اور ماننے لگے کہ تصادم نظر کے بعد ملنا تو بڑا اچھا ہوتا ہے, مگر ساتھ میں بے شمار درد و غم کی سوغات بھی آئی. تو اس سے پہلے کہ میں نے ذمت کلام کی ایک شعر, ایک قطعہ ان کی نظر کرتا ہوں کہ وہ ایک نظر کا تصادم تھا اب جو ہوش آیا ہے, وہ ایک نظر کا تصادم تھا اب جو ہوش آیا ہے, تمام عمر سے اس حادثے کا سایہ ہے. وہ ایک نظر کا تصادم تھا اب جو ہوش آیا ہے, تمام عمر سے اس حادثے کا سایہ ہے. وفا کی جس نے اثر ہم سے کھائی تھی قسمیں, وفا کی جس نے اثر ہم سے کھائی تھی قسم خدا کی اسی سے فریب کھایا. میں جناب عبد اللہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہاں موجود بہت اچھی نظر, بہت اچھی غزل کرتی ہے. بعض اشعار میں شکوہ الفاظ کے نام سے تعلق ہے. دوست علی سردار جعفری, امیر انیس, مرزا دبی کا جیسا نہیں ہے. اور بعض اشعار اتنے سبک ہیں اشعار جیسے میر تقمیر یا ولی تقمیر, تو ترنم سے بھی پڑھتے ہیں اور بہت خلیق ہے اس کی. اگر آپ ترنم سے سنا دیں گے, مگر میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اقرار کریں. بعد میں تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کا ان کا معاملہ ہے, آپ جائیں بتائیں. میں خطا ان کی نظر کرتا ہوں. کلام نقش انیس و دبیر ہو جیسے, کلام نقش انیس و دبیر ہو جیسے, پیام کندے دکن کا سفیر ہو جیسے, پیام کندے دکن کا سفیر ہو جیسے. یہ کیسا لہن, یہ کیسی نوا, یہ کیسا طرز بیان, یہ کیسا لہن, یہ کیسی نوا, یہ کیسا طرز بیان. یہ کون آیا ہے جعفر امیر ہو جائے. جعفر امیر اردو والی دکنی کو صرف غزل کا بانی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ساگوان غزل کی قیادت میر, مومن, غالب, عاطف, مصطفی وغیرہ میں آئی. اور سب شعراء نے, سب مختصر شعراء نے غزل کی سرزد کو اپنا اپنا انفرادی رنگ عطا کیا. یہاں تک کہ بس 20ویں صدی میں جگر کا دور آیا اور جگر میر کاروان غزل کرے. پروفیسر عالی احمد سرور نے جگر کے دور کو غزل کے لیے بہار کا دور قرار دیا ہے. اور جو شعراء جگر سے متاثر ہو کے غزل لکھتے ہیں انہیں پرورش ہے بہار. تو آپ یہ اندازہ لگائیے اگر کوئی شخص ولی دکنی کے صحبا و بینا سمکنار اور جگر کی رد بھی میسر ہو اور اس کو دانش لدہ علم و جامع ملیہ دہلی کی فضا کی میسر آئے تو وہ صحبا سے اچھا نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. ایک قطعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. ولی کے ساغر و مینا سے ہم کنار ہیں, ولی کے ساغر و مینا سے ہم کنار ہیں, جلی سے بزم جگر محرم خمار. ولی کے ساغر و مینا سے ہم کنار میں, جلی سے بزم جگر محرم خمار میں. ریاض ہند سے آیا ہوں مثل نکھت گل, ریاض ہند سے آیا ہوں مثل
से निखत गुल जमील जामई परवरदे बहार। मैं अमीर महफिल जनाब जुबिन रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि कुछ अता करें। नहीं, मैंने तो आपको ये कहा कि आप बज़्म में जिगर के जलील करें। किसी बड़े बाप का बेटा होना या खानदान में नामवर मर्द का होना ये अच्छी बात भी है, उसमें फायदा भी और नुकसान है। फायदा ये कि आपको एक बड़े आदमी के नाम से निस्बत होती है और आपको आदमी वो नाम आपकी पहचान और आपकी अलामत बन जाती है। तो नुकसान ये कि आप तयशाए फरहाद लेके को रुकनी करके फाजूरी चुना ले आए, आप दावा शख्सियत से बुलंद वाला नहीं हो। हमारे बज़्म में हमारे अंजुमन में एक शख्सियत ऐसी है, वो तकरीबन की कश्मकश से दो चार है। हालांकि वो अपने नाम के साथ आज़मी या नुमानी नहीं लिखते, लेकिन एक शम्सुल उलमा का साया उनके नाम पर हमेशा से नजर आया। हाल ही में उनकी तहकीक और तजस्सुस का शोहरा रेडियो पर, मकामी और बैरूनी अखबारात में हुआ और इस तरह उन्होंने अपनी नजाबत, अपनी लियाकत से, अपनी नजाबत के साथ लिखा। मैं एक किताब लिखता हूँ, बने तजस्सुस और तहकीक सुर्खियो उन्वा, बने तजस्सुस और तहकीक सुर्खियो उन्वा, बिसात इल्म पे मेरी हुनर परी की निशान। बने तजस्सुस और तहकीक सुर्खियो उन्वा, बिसात इल्म पे मेरी हुनर वरी की निशान। और अमीन है जो नजाबत का सिक्र फन का शिबली के, अमीन है जो नजाबत का सिक्र फन का शिबली के, शुएब मेरी रगों में वो खून है रस्सा। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा शोरा का काफिला जो अलीगढ़ ओल्ड स्टेशन दावत पर वाशिंगटन डीसी आता है, जब उसका गुजर सैन फ्रांसिस्को से होता है तो उसका पड़ाव हमारे एक मुहतरम मेहमान और दोस्त के जमाए सुखन में। वो खुद को सुखनवर नहीं कहते हैं, मगर सुखनवर उनकी सुखन फहमी की कसम खाते हैं। खुशी की बात यह है कि उन्हें तहक़ीक़ लफ्ज़ से पढ़ना ही नहीं आता। तरन्नुम उनका माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है और बहुत अरसे से इश्तियाक़ था उन्हें सुनने का। इससे पहले कि मैं उन्हें दावत सुखन को एक किताब नज़र करता हूँ। दिलों को लूट लिया है जहन जहन जागी, दिलों को लूट लिया है जहन जहन जागी, ये कैसी मस्ती है सहबा है जो सुखन सुखन जागी। और ये कैसी लय है कि रस खुल गया है कानों में, ये कैसी लय है कि रस खुल गया है कानों में, और ज़मीर आए तो तब्दील ऐसे बन जाए। मैं जनाब डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा तब एहसास वो दौलत है कि वो एक आला इंसान को इंसान इसमें मुमताज़ करता है। कैटल में जिस शायर को हमने सबसे पहले दरियाफ्त किया, उसकी ऐवान ज़िक्र में एहसास की मिशल बड़ी शिद्दत से। अगर वो सरेरात नादार या बरहना बच्चे को खेलता हुआ देखते हैं तो यही एहसास एक शिकवा, एक इख्तिजार, एक कर्ज, एक दर्द और बिलाखिर एक बगावत बन जाता है। बहन की शादी में शिरकत न करने का एहसास एक दिलगुजार दुआ बन करता है रिश्तेदार। और कभी यही एहसास एक मुसव्विर के पास को खद्दुखाल उतार करता है, उसके पास ताबिय बन जाता है। मैं एक साथ खिदमत में एक खता अर्ज करता हूँ और आप उनके कलाम से जो कुछ मैंने कहा है उसका सबूत पाएंगे। एहसास फरोज़ा की मिशअल क्यों खिलवत जामे जलती है, एहसास फरोज़ा की मिशअल क्यों खिलवत जामे जलती है, हर दर्द नवा बन जाता है, हर जख्म से आँख और गुंचे के कहीं भी खूब जफर दामन मेरा रंगीन होता, गुंचे का कहीं भी खूब जफर दामन मेरा रंगीन होता है, और बुलबुल के शिकस्त से दिल की सदा भी मेरी होगा में। मैं जनाब जफर रिपी साहब से गुजारिश करूँगा। खानदान ऐसे हैं जिन्होंने एक तरफ फनून लतीफ़ा की परवरिश की, दूसरी तरफ इल्म अदब की। और अगर हुकूमत ने कोई जिम्मेदारी
اپنی لیاقت سے، دیانت سے، محنت سے انہوں نے تاریخ میں اپنے لیے کام کیا۔ خوش قسمتی سے ہماری محفل میں ایک ایسی خاندان کی سرپرستی ہے۔ آپ تعلیم کے شعبے سے منسلک رہے ہیں اور ہیریٹیج کالج کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے آج سماج ڈین آف ایجوکیشن کے بحثیت وائس پریزیڈنٹ بنایا۔ ترنم سے بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کی لکیر ہے، میرے ہاتھ میں تو ممکن ہے آپ بھی ترنم سے نوازے جائیں۔ میں آپ کی خدمت میں جب ہندوستان جاتے ہیں، آپ کے اعزاز میں، آپ کی صدارت میں خصوصی نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اہتمام ہی کے عنوان سے ایک چھوٹی سی نظم کے 2 بند عرض کرتا ہوں مثال کے طور پہ۔ بساط عشق سجاؤ جنوں کو عام کرو، بساط عشق سجاؤ جنوں کو عام کرو، عروس شعر و سخن کا یوں اہتمام کرو، حضور پیر وغا آ کے ایک کام کرو، شکست توبہ کرو یا شکست جام کرو، کسی بہانے کسی عنوان جشن عام کرو، انیس آئے ہیں یارو کچھ اہتمام کرو۔ دوسرا بات ملازم فرمائیے کہ شہید ظرف نگاراں، شہید ظرف نگاراں قتیل حرف بتاں، شہید ظرف نگاراں قتیل حرف بتاں، اسیر کاکل پیچاں سفیر دل زدگاں، اور جلیس و جان دبستاں انیس نکتہ وراں، اویس وہ جو سیاحوں میں آج ہیں مہمان، سنو انیس کو خود مختصر کلام کرو، انیس آئے ہیں یارو کچھ مہمان کرو۔ آپ کے ہاتھ کی لکیر ہے، اگر میرے ہاتھ سے مجھے مشاعر کی آواز آ رہی ہے۔ کوئٹہ میں ایک شاعر ہیں جو شمس تخلص کرتے ہیں، پشتو میں اور بلوچی میں نظمیں کہتے ہیں، اور ان دونوں زبانوں میں، ان دونوں زبانوں جو اشعار ہیں، دونوں زبانوں کا رسم، دونوں زبانوں کا لوچ، اور اس میں قبائلی زندگی کی گھنڈ رہتی ہے۔ جہاد افغانستان کے سلسلے میں آپ نے اردو میں بھی نظمیں لکھی ہیں اور وہ چھپی بھی۔ خوش قسمتی سے شمس صاحب کی صاحبزادی ہمارے یہاں ہیں، اور وہ ان کا نام گلشن ہے، اور ان کے شوہر جو ہیں مزاح میں اپنے آپ کو باغبان دونوں مالی کہتے ہیں، اور بے حد اخلاص، بے حد ہمدردی، بے حد محبت رکھنے والے۔ ابھی انیس خدوائی صاحب کی ساتھ کی بات کر رہے تھے، وہ سب لوگوں کے خوشی میں برابر کی شریک، اور سب لوگوں کے دکھ درد میں دل و جان شامل ہے۔ گلشن بہن اور ہمارے باغباں ہمارے خدمت میں ایک افتتاح پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ کے گلشن بہن کو پیش کریں، دونوں ساتھ سے کریم آف دا شاعر ہمت نہیں پڑ رہی۔ گلشن بہن کی تعریف کا وہ چاہے۔ اچھا چلیے یاد گلشن کرتی تو کر لے، مالی کی ہمت نہیں۔ اچھا بتا دیجیے آپ بندی آپ گلشنوں باغباں ہم مل کر، گلشنوں باغباں ہم مل کر کس قدر نیک کام کرتے ہیں، گلشنوں باغباں ہم مل کر کس قدر نیک کام کرتے ہیں، کس محبت سے پیش آتے ہیں اتنا شیریں کلام کرتے ہیں، کس محبت سے پیش آتے ہیں اتنا شیریں کلام کرتے ہیں، اور ہر خوشی کے شریک اور ہمدم، ہر خوشی کے شریک اور ہمدم، زخم غم کے لیے بنے مرہم، اور پیار کے پھول بانٹنے والوں تم کو ہم سب سلام کریں۔ بہن آپ سنا رہی ہے کہ نہیں؟ جب باغ سے چکن آؤٹ ہو گئے قیمت کیسے آئیے وہیں تو سنا دیجیے۔ باپ میرا شاعر ہے میرا۔
साहब नाज़मी की सारी औसाफ जो आपने बयान की है ये मेरे अंदर है। आज बड़ी इज्जत अफजाई आपकी, इसलिए कि आपने जो मुझे आपके आपकी मोहब्बत ने आपको मेरे हक में काफ़ी जानिबदार बना दिया है। अगर मेरी ज़ात से कोई खूबी मंसूब की जा सकती है तो सिर्फ ये है कि मैं बहुत ही अच्छे लोगों को जानता हूँ और उनसे मुलाकात का आर्जू करता हूँ। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज वो सारे लोग आपने निज़ामत की जिम्मेदारी मेरे से की है कि ये काम मेरे लिए मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल इसलिए है कि मैं उन सारे शोरा की और शरका के महासिन और अल्फाज को नहीं गिना सकता, मेरे दिल में वो नहीं आ सकते। आसान इसलिए है सभी लोग बाज़ौक़ हैं, मुंतखब हैं, अहले इल्म हैं, शाइस्ता हैं, इसलिए कि उनसे रुजू किया जा सकता है तस्लीम शेर के लिए और उनसे रुजू किया जा सकता है आदाब महफिल सीखने के लिए। इसलिए मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के इस मुशायरे की कार्रवाई शुरू करता हूँ। हमारी हर नशिस्त का आगाज़ हम्द सनाए रब्बे जलील से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत और ज़िक्र जमील से शुरू होता है। मैं जनाब अब्दुल कादिर मुहीद्दीन जज़ीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बज़्म सुख़न का इफ्तिताह हम्द सनाए रब्बे जलील से जनाब अब्दुल कादिर हुज़ूर रिसालत मआब में सलाम में पेश करता हूँ। उन्वान है सलाम का, एक अदना गुलाम कर रहा है सलाम। यहाँ बैठे तुम पे लाखों दरूद, तुम पे लाखों सलाम, मैं शहरे हस्तबूद, तुम पे लाखों दरूद, शाहिद खैरुल अनाम, तुम पे लाखों सलाम। मिदहते खास आम, मिन्नते हर गुलाम, सब दरूद व सलाम, जिक्र खैरुल अनाम, दाते वाला के नाम, खुद खुदाए कराम, रोज सब शुभ शाम, भेजता है मदाम, तुम पे लाखों दरूद, तुम पे लाखों सलाम। आलम हस्तबूद, बज़्म गैब व शहूद, जिंदगी का वजूद, बंदगी की क़ुयूद, तुमसे सबकी नमूद, ए अमीर जुनूद, ए क़याम व क़ुऊद, ए रुकू व सुजूद, तुम पे लाखों दरूद, तुम पे लाखों सलाम। शहरियार इरम, ताजदार हरम, शाह बाला हशम, आरिफे के हुक्म, ज़ाते कुद्सी शियम, ए बहरे नाम, ए सहाबे करम, तुमको हर एक का गम, तुम शहरिये सुनम, तुम पे लाखों दरूद, आफ़ताबे खुदा, माफ़ताबे अता, दुर्रे बहरे सफ़ा, मादने सफ़ा, सैयदुल अस्फिया, नूरे हर दो सरा, अक्स नूरे खुदा, जलवे हक़ नुमा, साहिबे हक़ अहमदे मुस्तफ़ा, खातिमुल अंबिया, तुम पे लाखों दरूद, तुम पे लाखों सलाम। नूर शम्सो कमर, ज़ुल्मतों की सहर, राकिबो बहरुबर, फातहे खैर शर, सिफ़ते बामुदर, राहदां राहबर, सादिक़ो मोतबर, लुत्फ़ शीरीं असर, ज़ाते वाला गोहर, तुम पे लाखों दरूद, तुम पे लाखों सलाम। राखी बंधे सैयदे नेक नाम, ज़ुल्मनन ज़ुल्कराम, हर कदम एक मकाम, हर नफस एक पयाम, मरजए खासवाम, ए ज़ुल एहतराम, एक अदना गुलाम कर रहा है सलाम, शाह खैरुल अनाम, तुम पे लाखों दरूद, तुम पे लाखों। अब मशाइख की बाकायदा कार्रवाई शुरू होती है। शोराए किराम के नाम तहजीक के एतबार से हमने तरतीब दिए हैं, इसलिए उसी तरतीब से उन्हें रहमत कलाम दी जाए। मशारों की रिवायत ये भी है कि जिन लोगों को खुसूसियत से ये फन हासिल होता है कि तंज़ व मिज़ाज ज़राफ़त में कलाम का इन्हसार होता है, खुशकिस्मती से हमारे यहाँ भी एक ऐसे शायर मौजूद हैं। क्योंकि उनका नाम सर फहरिस्त है, इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपना कलाम अदा करें। तारुफ के तौर पे ख़ता नज़र करता हूँ और ख़ता है, जहाँ सुकूत था पहले वहाँ तरन्नुम है, जहाँ सुकूत था पहले वहाँ तरन्नुम है, जो लब खामोश थे उन पर आया तबस्सुम है, और मिज़ाह तंज़ो ज़राफ़त कमाल व फन मेरा, हबीब नाम है मेरा तखल्लुफ़ हमारे बाहर माहिर उनका चेहरा हमारे दोस्त प्रोफेसर अहमदुल्लाह साहब बड़े मसरूफ रहे हैं। आई थिंक गुज़िश्ता चंद महीनों से बहुत मसरूफ थे, लेकिन शेर व अदब से उन्हें इतना शगफ, इतना शौक है कि जब भी फरमाइश करें। एक फैज़ ने शेर को सब शायर का वतन कहा है, और फैज़ी का एक मिसरा है कि कुंज शेरस्त जमाने तायर दिलरा फैज़ी, कि गोशाए शेर जो है
وہ شاعر کے لیے قیدی کے لیے ایک چمن کی طرح حیثیت رکھتا ہے. تو میں احمد اللہ صاحب کی نظر پہلے تو افتتاح کرتا ہوں, اس کے بعد مجھ سے گزارش کروں گا کہ سنا. تو قطع یہ ہے کہ جیسے درماندہ مسافر تھا وطن میں آ گیا, جیسے درماندہ مسافر تھا وطن میں آ گیا, اور طائر دل جس طرح ذہن چمن میں آ گیا. احمد اللہ کیسی رنگی اور مبارک شام ہے, احمد اللہ کیسی رنگی اور مبارک شام ہے, جشن شادی سے اٹھا جشن سفر میں جیسے درماندہ مسافر تھا وطن میں آ گیا, شاعر طائر دل اس طرح ذہن چمن میں آ گیا. اور احمد اللہ کیسی رنگی اور مبارک شام ہے, جشن شادی سے اٹھا جشن سفر میں آ گیا. احمد اللہ صاحب ہم سب کی طرف سے مبارکباد کی ہو کہ آپ ماشاء اللہ آپ کی شہزادی کی شادی ہوئی ہے. بھابھی کو ہماری کنوے کر دیجیے گا مبارکباد. تشریف لائیے وہ ایک آدھ شعر سنا دیتا ہوں. نہیں آپ پلیز نہیں وہ